السلام علیکم گائز، میرا نام ہے شاذیب خان. آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دیسی بوائے ان یو کے. گائز آج ٹاپک ہے بہت امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ یو کے آ رہے ہیں، اور چاہے وہ خود آ رہے ہیں یا اپنی فیملی کو لے کے آ رہے ہیں، بیوی بچوں کو لے کے آ رہے ہیں. تو ان کے لیے یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے. آنے سے پہلے دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں نا کہ دور کے جو پہاڑ ہوتے ہیں وہ اچھے لگتے ہیں، لیکن جب آپ جاتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے یار اصل میں کیا ہے. یہاں پر بھی کہہ لیں کہ کچھ باتوں میں تو میں مانتا ہوں یہاں پر پیسہ بہت ہے، بہت سی سہولتیں بھی ہیں، لیکن جب آپ یہاں پہ رہنے آتے ہو، یہاں پہ آپ رہتے ہو، تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کتنا ڈفرینس ہے. لائک جو چیز ہم سوچ کے آتے ہیں وہاں سے بالکل سیم ٹو سیم یہاں پر وہ چیزیں نہیں ہوتی. میں پاکستان میں بھی رہا ہوں، میں 7 سال دبئی میں بھی رہا ہوں. اگر میں کمپیریزن کروں گا تو یو کے کچھ چیزوں میں بہت پیچھے ہے، ابھی بہت پیچھے ہے. اور اگر بات کریں کہ کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جن میں کہہ لیں کہ اس نے تو باؤنڈری ہی کراس کر لی، اتنا آگے چلا گیا وہ. تو خیر، چینل کو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کیا آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے، تاکہ آپ کو مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں. تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. تو گائز سب سے پہلے بات کریں گے جی بچوں کی تعلیم کے بارے میں. بچوں کی جو ایجوکیشن ہے یہاں پر اس بارے میں بات کریں گے. یہاں پر بچوں کو جب وہ 4 سال 5 سال کے ہوتے ہیں، جب اسکول میں جاتے ہیں، تو یہاں پر بچوں کو LGBTQ کے بارے میں پراپر تعلیم دی جاتی ہے. تعلیم یہ دی جاتی ہے کہ LGBTQ کا جو کنسیپٹ ہے، یا جو کہہ لیں کہ یہ جو کمیونٹی بنی ہوئی LGBTQ کے بارے میں، یہ کمیونٹی بالکل اچھی کمیونٹی ہے. لائک وہ ان کو کہہ لیں کہ جیسے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ لائک اگر آپ کہہ لیں کہ آپ بوائے ہیں، بچوں کے لائک اگر آپ بوائے ہیں تو اگر آپ کو فیلنگس بنتی ہیں کسی بوائے کے ساتھ بھی تو کوئی غلط بات نہیں ہے. ایسے ہی وہ بچوں کو بھی تعلیم دیتے ہیں کہ اگر آپ گرل ہیں، آپ بچی ہیں، آپ فیمیل ہیں، اور اگر آپ کو فیل آتا ہے کہ نہیں جو ہے نا آپ کی جو کہہ لیں کہ جو اٹریکشن ہے، یا پھر آپ کہہ لیں کہ اگر اندر سے فیل کرتی ہیں کہ آپ لڑکی نہیں ہیں، آپ لڑکے ہیں، آپ میل ہیں، تو آپ کو کوئی بری بات نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی سے پیار ہو جاتا ہے، اور چاہے وہ سیم جنڈر ہی کیوں نہ ہو، تو اس میں کوئی بھی ایسی غلط بات نہیں ہے. لائک وہ پراپر LGBTQ کے بارے میں پراپر ان کو تعلیم دیتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے، یہ نیچر ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. آپ سوچیں کہ جو ہمارا کلچر ہے اپنا پاکستان کا، یا پھر انڈیا کا جو کلچر ہے، اگر آپ اسپیسیفک بات کروں پاکستان کی، کیونکہ میں خود بھی پاکستانی ہوں، تو کتنا ڈفرینس ہے. ہماری جو ریلیجیس کہہ لیں کہ جو ہماری ویلیوز ہیں وہ کتنا افیکٹ ہوتی ہیں. اگر آپ کے بچے یہاں پر ان اسکولوں میں پڑھیں گے تو ان کی جو ذہن، جو کہہ لیں نا بچے کا جو ذہن ہوتا ہے بالکل کوڑا کاغذ ہوتا ہے وہ بالکل. جو آپ ان کو تعلیم دیں گے بڑے ہو کے وہی ان کے دماغوں میں چیز بیٹھی ہوگی. تو ان کے 8 سے 10 سال پہلے، 8 سال پہلے، 10 سال پہلے، 15 سال پہلے ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یہ آنے والے چند سالوں میں ہی ہوا ہے کہ اسکولوں میں بھی پراپر بچوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اگر آپ جو ہے نا اگر آپ کسی سیم جنڈر سے بھی اگر آپ پیار کرتے ہیں، یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو کیا لیں کہ آپ کی روح ہے وہ آپ کے اندر، لائک آپ فیمیل ہیں اور آپ میل محسوس کر رہے ہیں، یا پھر آپ میل ہیں تو آپ فیمیل محسوس کر رہے ہیں خود کو، تو کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن پراپر ان کو تعلیم دی جاتی ہے کہ اس میں کوئی بھی ایسی غلط بات نہیں ہے. تو یہ کتنا اگینسٹ ہے ہمارے ریلیجن کے، اور کہہ لیں کہ اس سے کتنا ایک جو کہہ لیں کہ جو اسلامک جو فیملیز ہوتی ہیں بیسیکلی، جو ہمارے اپنے کلچر سے جو بلونگ کرتے ہیں، جو پاکستان میں چاہتے ہیں، چاہے جتنے مرضی بھی وہ آزاد ہو جائیں. ہمارے کنٹری میں بھی کئی لوگ آزاد خیال ہیں، لیکن اتنے بھی آزاد ہو جائیں ایٹ لیسٹ میرے خیال میں تو وہ یہ نہیں چاہیں گے کیونکہ بچے اس طریقے سے تعلیم حاصل کریں، یا پھر ان کے ذہنوں میں یہ چیزیں جو ہے نا ان کے بارے میں کوئی غلط بات پیدا نہ ہو. تو جی ایک یہ چیز ہے جو کہہ لیں کہ بچوں کو تعلیم اس بارے میں دی جا رہی ہے. دوسری چیز یہاں پر سیکیورٹی کے ایشوز بہت زیادہ ہیں. ایسا ہے کہ رات کے ٹائم اگر آپ کسی کو، کیونکہ یہاں پہ بات ہے سردیوں میں تقریباً 4 ساڑھے 4 بجے شام کے ٹائم اندھیرا پڑ جاتا ہے، اور یہاں پر نارملی لوگ جب بھی بیٹھ جاتے ہیں، آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے اس سائڈ پہ نا یہ سارے گھر بنے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ کوئی چھوٹی موٹی شاپس نہیں ہے. آپ کو کہیں جانا پڑتا ہے تو آپ کو صبح مارکیٹ جانا پڑتا ہے، اور آپ کے پاس گاڑی ہونا لازمی ہے. اپنی گاڑی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو ٹیکسی کرنی پڑتی ہے. آپ بائی واک نہیں جا سکتے، کیوں؟ یہاں پہ ہر ٹائم بارش ہو رہی ہوتی ہے. ابھی جو ہے نا اسنو فالنگ آگے شروع ہو جائے گی، اور جو ہے نا بائی واک جانا تو کہہ لیں کہ امپاسبل ہے اتنی ٹھنڈ میں. تو گاڑی تو مینڈیٹری ہوتی ہے. تو کہہ لیں کہ یہاں پہ اگر آپ شام کے ٹائم
اگر آپ واک کرتے کرتے باہر چلتے بھی ہیں، آپ نے کھانا کھایا سوچتے ہیں آپ واک کرتے ہیں، کوئی بھی سیزن ہے، ونٹر ہے، سمر ہے، تو آپ کو ڈر ایک لگا رہتا ہے کہ یار کوئی آئے گا مجھ سے، کوئی جو سا نا سنیچنگ کر لے، کوئی موبائل کھینچ لے کے چلا جائے. جیسے کہہ لیں کہ کراچی میں یا پاکستان میں چیزیں اکثر ہوتی رہتی ہیں، تو یہاں پر بھی ایسے ایشوز ہوتے ہیں. اور میں خود جب آیا تھا یہاں پر ابھی، تو مجھے ان چیز کا آئیڈیا نہیں تھا، لیکن پھر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہاں پر بھی یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور آپ کو احتیاط کرنی پڑتی ہے. خاص طور پہ موبائل سنیچنگ تو یہاں پر کہہ لیں کہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور سنیچنگ کر کے لے جائیں گے. کیمرے ہر جگہ پہ نہیں لگے ہوئے کہ بعد میں آپ کی چیزیں ریکور ہو جاتی ہیں. بہت کام ہوتا ہے آپ کی چیزیں ریکور ہوں، آپ کمپلین کریں، بہت کام ہوتا ہے. لیکن یہ چھوٹی موٹی چیزیں، چوری چکاری، گھروں میں بھی چوریاں ہوتی ہیں. آپ کے گھر پہ اگر لائٹ آن نہیں ہے اور پراپر ریکی کرتے ہیں کہ یار یہ جو گھر ہے اس میں کون سی کمیونٹی رہتی ہے. اچھا مزے کی بات بتاؤں کیا کرتے ہیں وہ گھروں میں پیزا ڈیلیوری بوائے کے روپ میں آتی ہے، بولتے ہیں کہ آپ نے پیزا ڈیلیوری کی تھی. وہ چیک کرتے ہیں کہ کس گھر میں ایشین فیملی رہ رہی ہے، کیونکہ ایشینس کے پاس اکثر گولڈ وغیرہ ہوتے ہیں. تو وہ کہہ لیں کہ ایسے پہلے پراپر وہ تحقیق کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ موقع دیکھ کے چوری کرنے آتے ہیں، تالے توڑ کے آتے ہیں. کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ یہاں پہ تالے توڑ کے وہ آئے ہیں، اندر سے چیزیں لے کے چلے گئے اور بعد میں پکڑنے بھی نہیں ہوئے. تو سیکورٹی کے بہت زیادہ کہہ لیں کہ ایشوز اس میں ہے یہاں پر، اس کنٹری میں بھی. اور دبئی کی اگر بات کریں گے تو دبئی کا رات کو 3 بجے بھی آپ نکلتے ہیں رات کے ٹائم باہر، اور آپ کے ہاتھ میں چاہے 1 لاکھ درہم بھی آپ نے اٹھایا ہوا ہے نا، کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ آپ کے پاس آئے اور آپ کی سنیچنگ کرے. یا پھر ایون کہ آپ کے موبائل فون گر گیا کہیں پہ، آپ کے پیسے گر گئے کہیں پہ روڈ کے اوپر، کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ اٹھا کے گھر لے جائے. ہاں اٹھائے گا، وہ پولیس کو کال کرے گا. وہاں پر قانون بہت سختی ہے وہاں پہ، اور جو سا نا زمین اور آسمان کا ڈفرینس ہے یو کے کے. کیونکہ اب میں کمپیریزن کرتا ہوں دبئی لائف کی اور یو کے کا جو لائف ہے، دونوں کا جو میں کمپیریزن خود سے کرتا ہوں میں، تو مجھے دبئی کافی حد تک ان چیزوں میں بیٹر لگتا ہے. اچھا ایک اور چیز آتی ہے، وہ یہ ہے جی میڈیکل ڈاکٹرز. یہاں پر اگر آپ بیمار پڑ جائیں نا، خدا نخواستہ آپ کو تکلیف ہو، آپ کو 2-4 مہینے کی تو اپوائنٹمنٹ ہی نہیں ملتی. اور کچھ کیسز میں جہاں پر آپ کا آپریشن ہونا ہوتا ہے نا، وہ 1 سال کی اپوائنٹمنٹ آپ کو نہیں ملتی، آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. اور ہو سکے جب آپ کی باری آئے تب تک آپ اللہ کا پیارے ہو چکے ہو، یا پھر اس وقت تک آپ کو جو بیماری خود ٹھیک ہو چکی ہو. یہاں پر اتنا ڈیلے کرتے ہیں آپ کی اپوائنٹمنٹس جو ہوتی ہے. آپ کو اگر نارمل بخار ہے، آپ فار ایگزامپل آپ کو نارمل بخار ہوتا ہے پاکستان میں، سردی لگ کے بخار چڑھ گیا، کوئی بھی آپ کو ریزن ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ فوراً جائیں گے ڈاکٹر کے پاس، وہ آپ کو انجیکشن لگائے گا یا میڈیسن دے گا، آپ گھر آ جائیں گے. یہاں پر کوئی چکر ایسا نہیں ہے. ایک سولوشن یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر اتنا پیسہ ہے، پرائیویٹ آپ جا کے اپنا ٹریٹمنٹ کرائیں، پرائیویٹ کلینک میں جائیں. وہاں پہ تقریباً 30 منٹ کا چارج کرتے ہیں، 150 پاؤنڈ صرف 30 منٹ کا چارج کرتے ہیں. تو آپ ان سے پرسکرپشن لے کر آئیں اور میڈیسن لیں. اگر آپ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے، آپ کا جو یہاں کا NHS سسٹم ہے، اتنا تھکا ہوا سسٹم ہے، آپ کال کریں گے، پہلے تو کال پک ہی نہیں کرے گا، اتنی دیر تک آپ کی کال چلتی رہے گی. پھر اس کے بعد آپ کال پک کریں گے تو آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں ملے گی. بولیں گے یہ 2 ویک کی اپوائنٹمنٹ ہے، 3 ویک کی اپوائنٹمنٹ ہے. یہ میں بہت کہہ لیں کہ کم ٹائم بتا رہا ہوں آپ کو. میں اکثر کیسز میں ہوا ہے ایسے کہ آپ کو مہینہ اپوائنٹمنٹ ہی نہیں ملتی، اویلیبل ہی نہیں ہوتی آپ کو. تو جو سا نا یہ کہہ لیں کہ بہت ایک جو سا نا ایک ڈپریسنگ یہ چیز ہے کہ یہاں پر کہ آپ کو ڈاکٹرس اویلیبل ہی نہیں ملتے. ہاں اگر ایمرجنسی ہو جائے، فار ایگزامپل اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے آپ کا خدا نخواستہ روڈ کے اوپر، یا کچھ ایسے میجر انجری آپ کو ہو جائے، پھر یہاں پر ہے A&E ہاسپٹل ہوتا ہے، وہاں پہ آپ جا کے اپنا ٹریٹمنٹ کرا سکتے ہیں. لیکن نارمل کوئی بخار ہو جائے، کوئی آپریشن ہو آپ کا، آپ کی کوئی کسی چیز کا لائک کہہ لیں کہ کسی بھی باڈی کا کوئی آپریشن آپ کو ہو رہا ہو، تو آپ کا جو سا نا وہ نہیں کرے کہ ایک دم سے نہیں کرتے وہ، اور جو سا نا وہ سالوں کی مہینوں کی اپوائنٹمنٹ آپ کو ملتی ہے. نارمل بخار پہ تو میں بولوں، میں یہاں پہ ایک 2 سال بخار مجھے ہوا ہے نارمل، تو میں خود ہی ٹھیک ہو گیا ہوں، پیناڈول کھا کے خود ہی ٹھیک ہو گیا ہوں. کیونکہ مجھے پتا ہے فائدہ کوئی نہیں کال کرنے کا اور ویٹنگ کرنے کا، جتنا مطلب باری اب کی آئے گی آپ خود ہی ٹھیک ہو چکی ہوگی. تو یہاں پر ایک یہ چیز بھی کہہ لیں کہ بہت ڈپریسنگ ہے یہاں پر UK میں، کہ آپ کو ڈاکٹرس کی جو آپ کو ٹائم پہ ڈاکٹرس نہیں ملتے. اچھا جی، اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو UK میں آ کے یہ بندہ بڑا اکیلا ہو جاتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اگر تو آپ کے ساتھ اپنی پوری فیملی ہے، آپ کے بیوی بچے بھی ہیں، آپ کے بہن بھائی بھی ہیں، تو پھر تو چلو آپ کے لیے ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کے صرف یہاں پہ فیملی ہے، بیوی بچے ہیں، یا پھر آپ صرف اکیلے یہاں پہ رہ رہے ہیں، تو آپ کہہ لیں کہ بہت روبوٹ لائف ہے یہاں پہ. آپ صبح کام پر جاؤ گے، شام کو واپس آ جاؤ گے. سردیوں میں 4 بجے جو ہے نا بالکل اندھیرا پڑ جاتا ہے، 4-4:30 بجے بالکل اندھیرا پڑ جاتا ہے، بالکل ڈارک ہو جاتا ہے. اور جو سارا لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہیں، یہ بہت کم نکلتے ہیں. اتنی سردی یہاں پہ پڑتی ہے کہ ہر طرف آپ کو برف ہی برف نظر آئے گی.
تو جو ہے نا آپ تنگ پڑ جاتے کہ کیسی لائف ہے، پھر وہی رات کو ٹائم سو گئے، صبح اٹھ کے پھر وہی روٹین آپ کی جو ہے نا ایک سائیکل چل رہا ہے آپ کا، اور آپ اپنی فیملی کو بہت مس کرتے ہو. اب جو پاکستان میں آپ کے خاص طور پر جو بہن بھائی ہو گئے، آپ کے جو پیرنٹس ہو گئے، آپ ان کو بہت مس کرتے ہو، آپ بہت اکیلا فیل کرتے ہو خود کو. کہہ لیں کہ آپ یہاں پر بہت سے لوگوں کو نا وہ ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں یہاں پر آنے کے بعد، کیونکہ جینون چیز ہے کہ اگر فیملی آپ کی نہیں ہوگی اور وہ سالوں سال پاکستان بھی نہیں جائیں گے، اپنے کنٹری بھی نہیں جائیں گے، تو آف کورس یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہو. تو یہاں پر آنے کے بعد اکثر یہ چیز لوگوں کو فیس کرنی پڑتی ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو یہاں پہ اسٹڈی کرنے کے لیے آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو سارا کام شام بھی کرتے ہیں، اور ایک تو کام کا ٹینشن کہ کام ڈھونڈنا ہے، اس کے علاوہ اسٹڈی بھی کرنی ہے، فیملی سے دور ہے، اور کافی پریشر ہوتا ہے. ہر بندے کا اپنا کوئی پریشر ہوتا ہے، جو بھی یہاں پہ کام کرنے کے لیے آیا ہوا ہے تو اس پہ تو پتہ نہیں بات ہے، پریشر ہوتا ہی ہوتا ہے. تو ایک یہ بھی چیز یہاں پر ہے. اچھا جی، یہاں پہ دوسرا میں نے جو بتایا آپ کے، یہاں پہ موسم اتنا خراب ہوتا ہے یہاں پہ کہ یہاں پر تو دھوپ ہوتی ہی نہیں ہے. ابھی دیکھیں میرا یہاں پہ ٹائم ہو گیا تقریباً 11:30 بجے صبح کے، تو 11:30 بجے صبح کے یہاں پر سورج نام کی کوئی چیز ابھی نہیں ہے بالکل. جیسے کہہ لو کہ شام کا ٹائم ابھی ہوا ہوا ہے، لیکن صبح کے 11:30 بج رہے ہیں، کوئی سورج یہاں پر نہیں ہے. تو آپ کو کہہ لیں کہ اس کی وجہ سے آپ کو وٹامن ڈی کی بھی کمی ہو جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے آپ کے بونس، آپ کی ہڈیاں تو پین کرتی ہیں. تو یہ بھی کافی بڑا ڈرا بیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد جو آپ کے جو فیسٹیولز ہوتے ہیں مین، جیسے کہ آپ کا عید کا فیسٹیول ہو گیا، اور جو ہے نا آپ کا بڑی عید ہوگی، چھوٹی جو عید ہوگی، اس طرح کے جو فیسٹیولز ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. جیسے ہم لوگ دبئی میں تھے تو مجھے یاد ہے میں دبئی میں تھا تو عید کی نماز پڑھ کے آئے، آ کے روم میں آ کے لیٹ گئے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار عید ہے کہ نہیں ہے. عید ان کی ہوتی ہے جن کے ساتھ فیملی ہوتی ہے، جن کی ایک بڑی فیملی ہو، کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم ہو، بہن بھائی بھی ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، عید ان کی ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی یہی سسٹم ہے. میری بھی یہاں پہ آئی تھنک بڑی عید میری یہاں پہ ہوئی تھی شاید، بڑی عید تھی آئی تھنک میری یہاں پر ہوئی تھی. تو جو سا نا پتہ ہی نہیں چلا تھا لائک جو سا نا عید ہے کہ نہیں. عید کی نماز پڑھ کے آ گئے ہم لوگ یہاں پہ، اور اس کے بعد جو سا نا لائک بس گھر میں ہی رہے. پھر کہیں جائیں بنا تو بس جائے، ادروائز گھر میں. تو پتہ ہے آزو جو آس کے جو نیبرز ہوتے ہیں وہ تو اکثر جو سے بہت مسلم ہوتے ہیں، اور ان کو تو پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا ایونٹ ہے کیا ایونٹ نہیں. ہاں برمنگھم سائڈ اگر آپ ہوتے ہیں، برمنگھم بھی سارا وہاں پہ جو ہے نا پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ ہے وہاں پہ، تو منی پاکستان بنا ہوا ہے وہ، تو وہاں پر آپ تھوڑا انجوائے کر سکتے ہیں. تو جی یہ تھی آج کی ویڈیو تھی. اور یہاں پر ایک چیز ہے کہ آپ کہیں گے میں آپ کو صرف اس کے ڈرا بیک بتا رہا ہوں، یہاں پہ آنے کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں یو کے آنے کے. ہاں ایک چیز یہاں پر ہے، آپ کو پیسہ بہت ملے گا یہاں پہ، آپ کا فیوچر سیکیور ہو جائے گا یہاں پہ. یہاں پر آپ بھوکے نہیں رہیں گے، آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کو کام مل ہی جائے گا. اور یہاں پہ آپ منیمم بھی آپ آورس کام کر لیں تو آپ پاکستانی پیسے میں آپ کہیں لاکھوں کما سکتے ہیں. اور اگر آپ کی فیملی پیچھے ہے اور آپ محنت کرنے والے بندے ہیں تو یہاں پر آپ کو پر آور کے حساب سے آپ کو پیسے ملیں گے. جتنے گھنٹے آپ کام کریں گے آپ کو پیسے ملیں گے. اور کہہ لیں کہ اچھی خاصی اماؤنٹ آپ پاکستان میں بنا لیتے ہیں، اور آپ سیونگ کر سکتے ہیں پاکستان میں، پراپرٹیز لے سکتے ہیں پاکستان میں. جو کہ پیچھے آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کی جو فیملی ہے پیچھے، تو وہ جو ہے نا ان کے لیے کافی آسانی پیدا ہو جائے گی اگر آپ محنت کرتے ہیں یہاں پر. تو یہاں پہ صرف ایک ہی جو میں نے چیز ایک نوٹس کی ہے یہاں پر، صرف ایک ہی ہے کہ تھوڑی خوبصورتی ہے یہاں پر، اچھے مکان بنے ہوئے ہیں، اچھا موسم ہے، اور جو ہے نا کہہ لیں کہ پیسہ بہت زیادہ ہے یہاں پہ. باقی چیزوں میں نے کو بتا دی یہاں پہ کہ بہت ساری ایڈوانٹیجز یہاں پر ہیں. لائک آپ کی جو سوشل لائف ہے بالکل تباہ ہو جاتی ہے، آپ یہاں پہ سوشلائز نہیں ہو پاتے لوگوں کے ساتھ. اور جو ہے نا پیسہ آپ کما لو گے. ہمارا جو مین پاکستانی جو لوگ آتے ہیں انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، ان کا جو مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر آئیں اور پیسہ کمائیں. تو ان کا تو پہلا پرائم کہہ لیں کہ گول ہی تھا کہ وہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں. تو یہ پھر جو باقی چیزیں میں بتا رہا ہوں پھر یہ سیکنڈری چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کی تربیت یہاں پہ بہت دھیان سے کرنی پڑتی ہے. جیسے میں نے بتایا آپ کو، یہاں پہ اسکولوں میں بھی چیزیں بتا رہے ہیں LGBTQ کے بارے میں، اور یہ کافی کیا الارمی سچویشن ہے، خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے، خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے. تو یہاں پر اکثر لوگ کیا کرتے ہیں جو یہاں کے بورن اینڈ براٹ اپ ہوتے ہیں، یہاں کے جو جن کے یہاں پہ بزنس ہیں، یہاں پہ پیدا پہلے ہو چکے ہیں اور دلی بڑے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو یہاں پہ پھر ان اسکولوں میں نہیں بھیجتے وہ. اور وہ جو ہے نا اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں میں بھیجتے ہیں جو پرائیویٹ اسکول ہوتے ہیں، اور جہاں پر کہہ لیں کہ دینی تعلیم بھی یہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ کہہ لیں کہ دین کا کام، اسلام کا کام یہاں پہ بہت پھیلا ہوا ہے، اور بہت جو ہے نا لوگوں نے اس میں کنٹریبیوٹ بھی کیا ہے، اور مسجد آپ کو نظر آئے گی ہر جگہ پہ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ان اسکولوں میں رہ کر آپ اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں. وہاں پہ آپ کو مذہب کے بارے میں، دین کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے آپ کو، ساتھ میں آپ کو جو آپ کی جو دوسری ایجوکیشن ہوتی ہے وہ بھی آپ کو ملتی رہتی ہے.
تو جی آج کی ویڈیو تھی، پلیز چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی، تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. تو رکھتے رہیے میرا چینل دیسی بوائے ان UK.